وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی نے سوال کیا ہے کہ قاری صاحب میری خالہ کی بیٹی یعنی میری کزن سے میری منگنی ہوئی ہے، تو اس سے SMS پر میری بات کرنا کیسا ہے؟ یہ غلط ہے یا درست ہے؟ بھائی عرض یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو منگیتر ہے اس منگیتر کو ایک نظر دیکھنے کا جواز ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ جو اپنی مخطوبہ ہے جو منگیتر ہے اس کو دیکھ لیں، یہ زیادہ اس کے لائق ہے کہ تمہارے درمیان محبت بھر دی جائے۔ تو شریعت میں صرف اتنی اجازت ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ شادی سے پہلے جب رشتہ طے ہو رہا ہے تو ایک بار بندہ جو شوہر ہے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں، تاکہ نکاح کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو۔ بس اس حد تک اجازت ہے، اور اس سے بڑھ کر مزید کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب جو مسئلہ ہے SMS والا، یہ صرف SMS کی بات نہیں ہے، یہ منگنی کے بعد ہمارے پاس جو مختلف خرافات ہیں اس میں SMS یہ سب سے کم خرافات ہیں، ورنہ عموماً ہمارے پاس فون پہ رابطہ ہوتا ہے یا پھر ویڈیو کال پہ رابطہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بعض اوقات تو گیدرنگ ہوتی رہتی ہے، ملاقاتیں اور دعوتیں وغیرہ، تو یہ سارے حرام کام ہیں، ان سے بچنا ہے۔ بھائی SMS پہ آپ ان سے بات کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ جب آپ راضی ہیں، گھر والے راضی ہیں، آپ کی منگنی ہو گئی ہے، تو بس اب اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ شادی کر لیں، اور اگر آپ کو شادی میں دیر ہے تو پھر آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ان سے SMS کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو آپ اس کے کفیل ہیں، نہ آپ کو ان کا جو نان نفقہ ہے وہ پہنچانا ہے، اور نہ آپ کو ان کے کوئی جو علاج معالجہ اور کپڑے شپڑے دلانے ہیں۔ جب کوئی کام نہیں ہے تو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور کسی کام کی آپ ذمہ داری نہیں ہے نا، تو آپ ان سے رابطہ کیوں کریں گے؟ یاد رکھیں یہ جو روابط ہیں نا، یہ روابط ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ اس رابطے سے کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے جو ذہنی ہم آہنگی ہوگی اور فائدہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان روابط سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر طور پر ان رابطوں کی وجہ سے قبل از نکاح ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر بدکاری ہو جاتی ہے۔ رشتے کب ٹوٹتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اچھے انداز میں بات نہ کرنے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور کیا ہے بیچ میں منع ہو جاتا ہے، اور اگر اچھے انداز سے آپس میں ایک دوسرے کو رسپانس ہو تو یہ تعلقات اور قریب ہوتے ہیں، اور پھر ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر زنا کاری تک بندہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے حرام کام ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں جو اصول ہے وہ یہ کہ جب تک آپ نے نکاح نہیں کیا، اس سے پہلے وہ عورت آپ کے لیے وہ آپ کی جو ہے اجنبی عورت ہے، لہٰذا اس غیر محرم عورت کے ساتھ آپ کی بات اور آپ کی چیٹ اور گپ شپ یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ احتراز کریں اور صبر کریں، اور کوئی چیٹ وغیرہ نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی دشواری ہے اس کا واحد حل شادی ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے، اس طریقے نے بڑے گھر خراب کیے ہیں، اس طریقے نے لوگوں کی عزتیں پامال کی ہیں، اس طریقے سے کئی رشتے کیا ہیں برباد ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے بچ جائیے، کیونکہ جو بھی چور راستہ ہوتا ہے نا، چور راستہ اختیار کرنے سے کبھی آپ کو خیر نہیں ملے گا، شر سے خیر نہیں آئے گا، لہٰذا اس میں خیر ہے ہی نہیں، یہ مشتبہ راستہ ہے، غلط طریقہ ہے، اس راستے سے باز آ جائیے اور مکمل اس سے کنارہ کشی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔